میں مایوسی کی کبھی حمایت نہیں کر سکتا، مایوسی کی وکالت نہیں کر سکتا، مایوسی کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ اسلام میں مسلمانوں کے لیے مایوسی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم بجھتے ہوئے چراغ ضرور ہیں، مگر اندھیروں کو خوف ہمیں سے ہے۔ ہم ٹمٹماتے ہوئے چراغ صحیح ہیں، مگر یقین مانیے اندھیرے کو اگر کوئی مٹا سکتا ہے تو چراغ ہی مٹا سکتا ہے۔ اس لیے مایوسی کی تو کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، غصہ ضرور ہے، اور غصہ زندوں کو ہوا کرتا ہے، مردوں کو نہیں۔ مسلمانوں کو اگر حالات پہ غصہ ہے تو میں اس غصے کو مٹاؤں گا نہیں، بلکہ اس غصے کی پرورش کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ہاں مسلمانوں، غصے پہ آؤ اور اتنا غصہ کرو کہ اپنے اندر چھپے ہوئے شیطانوں سے دشمنی شروع کر دو۔ غصے پہ آؤ اور ان داڑھی ٹوپی مکاروں کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کرو جو اسٹیج سے لے کر ایوانوں تک تمہیں اور ہمیں بیچتے ہیں، اور ان کی شکل مسلمانوں جیسی ہوتی ہے۔ ہاں مسلمانوں، غصہ دکھانا ہے تو ضرور دکھاؤ، اپنے گھروں کے ان ماں بہنوں کے بارے میں دکھاؤ جو برقع پہن کر شریعت کے خلاف چند سکوں میں بک جایا کرتی ہیں، اور ہم سب کے سر شرم سے نیچے جھک چکے ہیں۔ آخر ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ آخر ہماری انجمنیں کیا کر رہی ہیں؟ مسلمانوں، غصہ کرنا ہے، مایوس مت ہو۔ اگر کرنا ہے تو ایک کام کرو، مسجدوں کا حساب شروع کرو، مدرسوں کا حساب شروع کرو، بولنے والوں کا حساب شروع کرو۔ ایک بنیا بھی اپنی دکان کو جب بند کرتا ہے تو شام میں حساب کرتا ہے کہ میں نے پایا کتنا ہے اور کھویا کتنا ہے۔ 70 سال ہو گئے ہندوستان کی آزادی کو، ہم سے زیادہ جلسے کسی قوم نے نہیں کیے ہوں گے، ہم سے زیادہ تقریریں کسی قوم نے نہیں کی ہوگی۔ ہم اپنا حساب کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنا حساب کیوں نہیں کرتے؟ حساب سے ڈرتے کیوں ہیں ہم؟ جب تک جو قوم حساب نہیں کرتی وہ آگے نہیں بڑھا کرتی ہے۔ آپ کو آگے بڑھنا ہے تو حساب لینا سیکھیے، حساب دینا سیکھیے، حساب پوچھنا سیکھیے۔ ایک حساب میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی آبادی کتنی ہوگی؟ چلیے میں کم بتاتا ہوں آپ کو، 20 کروڑ ہوگی، زیادہ ہی انشاءاللہ۔ میں 20 کروڑ بتا رہا ہوں۔ اس 20 کروڑ میں دوستو، میرے بھائیوں، میری دینی بہنوں، آپ کا بھائی آپ سے ایک سوال کر سکتا ہے؟ آپ مجھے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اس ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں میں 5 وقتہ نمازی کتنے پرسنٹیج ہیں؟ کتنے پرسنٹ ہیں؟ آپ یقین مانیے میں نے یہ سوال بہت لوگوں سے کیا ہے۔ میں نے یہ سوال ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھنے والوں سے کیا ہے، سڑک کے کنارے پھل بیچنے والوں سے کیا ہے، کلکتے کی سڑک پہ رکشہ چلانے والوں سے میں نے سوال کیا ہے۔ مجموعی طور پہ جو مجھے جواب ملا ہے اس کا ایک اوسط درجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں میں 5 وقتہ نمازی صرف 2% ہے، صرف 2%۔ جمعے کے نمازی 5% ہے، رمضان کے نمازی اس سے زیادہ ہے، الوداع کے نمازی اس سے زیادہ ہیں، اور عید کے نمازی اس سے زیادہ ہیں۔ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ 20 کروڑ مسلمانوں میں 2% نمازی مسلمان مسجد میں آتے ہیں، 98% مسلمان کہاں ہیں؟ سڑک پہ، بازار پہ، کلب میں، جوئے کے اڈوں میں، چائے کی دکانوں میں، ہوٹلوں میں۔ اللہ کی مدد کس پر آئے گی اور کس طرح آئے گی؟ خدا کی نصرت کہاں گرے گی بتاؤ مجھے؟ اور یہ 2% نمازی ہندوستان میں کیوں ہیں؟ اس وقت آپ سوچیے، اس وقت جب ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان، 3.5 لاکھ مدرسے، 6 لاکھ مسجدیں، 4 لاکھ سے زیادہ علماء، اور پچھلے کم و بیش 150 سال سے تبلیغی جماعت گلی گلی گھوم رہی ہے، اتنا کرنے کے بعد بھی 2% نمازی؟ آخر ہم کر کیا رہے ہیں؟ آخر ہم کہاں ہیں؟ اب کب تک ہم شطرنج کی چال کا جواب کشتیوں سے دیتے رہیں گے؟ اگر ہم اپنے چال کو نہ بدلے، اپنے مزاج کو نہ بدلے، دوسروں کو سننے کا مزاج نہیں بنایا، اپنا حساب کرنا نہیں سیکھا، بدتمیزیاں بند نہیں کی، اور شرافت کو اختیار نہ کیا، تو دنیا آج نفرت کر رہی ہے، کل گلی گلی میں بھگائے گی، دوڑائے گی۔ اس دنیا کو نفرت اسلام سے نہیں ہے، اس دنیا کو نفرت مسلمانوں کے بیڈ کریکٹر سے ہے، مسلمانوں کی بدتمیزی سے ہے، مسلمانوں کی بد زبانی سے ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں سخت بول رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ کوئی شادی کا منڈپ نہیں جہاں میں گلے مل کر مبارکباد دوں۔ میری قوم بارود کے ڈھیر پہ بیٹھی ہے، قوم کے ہزاروں جنازے تیار ہیں۔ میں محبت کی باتیں، سہلانے کی باتیں، چودھریوں کو سمجھانے کی باتیں، مالداروں کی خوشامد پسندی کی باتیں میں نہیں کر سکتا۔ جو قوم، اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ جھوپڑی میں رہنے والوں سے لے کر محلوں میں جینے والے مسلمان سب کے کیریکٹر ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ کیریکٹر کے سٹائل الگ ہیں۔ غریب جھوپڑیوں میں اور سڑک پہ بیٹھ کے بدتمیزی کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، اور مالدار کمروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ سے برائیوں کا بازار گرم کر رہا ہے۔
दुनिया में हम कहाँ पहुंच गए। हमें अपना एहतसाब करना पड़ेगा। अब स्टेज के पहलवान नहीं, अब जलसों के पहलवान बनकर रत जगह न कीजिए। अगर करना है तो मसलक के दलालों की ज़बानें खींच लीजिए। अब अगर करना है तो मसलक के नाम पर जेब भरने वाले मक्कार दलालों को इस कौम से रोकी, इस कौम को बचा लीजिए। मेरे भाइयों, आज अगर हाल ये है तो हमारे और आपके बच्चों का क्या हाल होगा। हमारे आने वाली नस्लें कहाँ जाएंगी। तो मैं आपसे फरियाद करता हूं, आने वाली नस्लों को बचा लीजिए। हमसे पहले जो गुजरे हैं, अगर उन्होंने काम किया होता तो हमें यह दिन न देखना पड़ता, लेकिन उन्होंने काम किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, उन्होंने ताजमहल बनाया। अगर वो यूनिवर्सिटी बना के दिए होते, बेशक अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे उलमा को, बुजुर्गों को, कि जिन्होंने मदारिस कायम कर दिया। कम से कम आज हमारे चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी और ज़बान पे अल्लाह का नाम तो बाकी है। बेशक हम अपने बुजुर्गों के कदरदान हैं, उनकी जूतियों को अपने सर पे रखना अपनी खुशनसीबी समझते हैं। अल्लाह वालों का एहतराम अब खुद पर वाजिब समझता हूँ। लेकिन अगर मैं सख्त कलाम कहता हूँ, सख्त जुमले कहता हूँ, तो यकीन मानिए मैं अपने बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी नहीं, बल्कि मैं एक गुनहगार आप नेककार भाइयों को जगाना चाहता हूं कि हमें इस बेबसी के आलम से आइए हम सब एक दूसरे को निकालें। अगर मदारिस के हालात को हमने अच्छे नहीं किए, अगर मदारिस के चंदों के खुर्द-बुर्द को बंद न किया गया, अगर ज़कात के माल पर बेईमानी और मोहतमीम की इजारतदारी और ज़कात का माल लेकर मेहमानों पे खर्च करना और बेईमानी करना और कमीशन की बुनियाद पर चंदा लेना, मदरसों की कमीशन की बुनियाद पर लोग चंदे ले रहे हैं। अगर आपने 1000 रुपए ज़कात दिया है तो 500 रुपए मदरसा पहुंचता है और 500 रुपए उस दलाल के जेब में जाता है, आपकी ज़कात अदा नहीं होती। इस किस्म की नहुसत और मरदूदियत की वजह से आज उलमा के चेहरे से नूर निकल रहा है। आज दिन की बातें करने वालों की ज़बान बेअसर हो रही है। यही वजह है कि मुसलमानों के अंदर बड़ी मायूसी छा रही है, क्योंकि जो हाथ पकड़कर हमें निकालने और संभालने वाले थे, जब उन्हीं पर शक हो जाए तो बड़ा खतरा होता है, बड़ा खतरा होता है। हालांकि मैं जानता हूं कि ऐसे लोग आटे में नमक के बराबर हैं, ऐसे बेईमान दलाल किस्म के लोग बहुत थोड़े हैं, मगर इन्हीं थोड़ों ने तो अच्छों को शर्मिंदा कर रखा है, इन्हीं थोड़ों ने तो अच्छों के हालात बर्बाद कर रखे हैं। अजीज़ान मिल्लत, मिल्लत मुहासबा करे, मिल्लत मुहासबा करे और बिल्कुल मुहासबा कर कर अपना हिसाब करे, वरना उसके बगैर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा।